بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماہ صبر کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور یہ ماہ رمضان اور اس مبارک مہینے کے دوران انجام دی جانے والی عبادات میں اہم ترین اور سر فہرست عبادت ہے رمضان کا روزہ۔ حقیقت یہ ہے کہ روزہ انسان کو صبر کا سبق سکھاتا ہے۔ مزید یہ کہ کسی بھی انسان کے لیے دنیا و آخرت میں ہر قسم کی صلاح و فلاح سے ہمکنار ہونے کے لیے صبر کی عادت کو اپنانا انتہائی ضروری ہے، خواہ وہ اللہ کی عبادت کا کوئی معاملہ ہو یا برائیوں اور نافرمانیوں سے بچنے کا کوئی سلسلہ ہو، یا اسی طرح زندگی کے اس سفر میں مختلف مراحل پر انسان کو جو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور تکلیف دہ قسم کے حالات اور خلاف مزاج باتوں پر صبر کرتے رہنا، یہی چیز انسان کے لیے دونوں جہانوں میں کامیابی و کامرانی کا راز اسی میں پوشیدہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتی۔ وہی اللہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان تمام چیزوں کا کہ جو ان دونوں یعنی زمین و آسمان کے درمیان میں ہیں۔ لہذا اے انسان، تو اسی اللہ کی عبادت کرتا رہے اور اس کی عبادت پر تو ہمیشہ ثابت قدم رہنا۔ حقیقت میں یہ حکم اللہ عز و جل کی جانب سے اگرچہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ حکم اللہ عز و جل کی جانب سے تمام انسانوں کو دیا گیا ہے کہ انسان ہمیشہ اللہ کی عبادت کا فریضہ سر انجام دیتا رہے، اور مزید یہ کہ وہ اس سلسلے میں یعنی اللہ کی عبادت کی انجام دہی کے معاملے میں ثابت قدم رہے، اور یہ کہ ہمیشہ صبر کا مظاہرہ کرتا رہے۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اے انسان، تم اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیا کرو اور تم خود بھی نماز پر ثابت قدم رہا کرو۔ یعنی اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تاکید کی گئی ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے یہ تاکید اور یہ حکم ہم سبھی کے لیے ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ انسان ہمیشہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے افراد خانہ کو، اپنے بیوی بچوں کو نماز کی تاکید کیا کرے، اور یہ کہ خود بھی ہمیشہ نماز کی پابندی کیا کرے ثابت قدمی اور صبر کے ساتھ۔ لا نسألک رزقا، ہمیں آپ سے رزق نہیں چاہیے، نحن نرزقک، رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں۔
والعاقبۃ للتقوی، اور حقیقت یہ ہے کہ آخرت کی تمام تر بھلائی کا دار و مدار تو صرف تقوی پر ہے۔ یعنی اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے اس آیت مبارکہ میں کہ اے انسان، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، ہمیں تم سے رزق نہیں چاہیے۔ تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان رزق کے سلسلے میں، دنیا کمانے کے سلسلے میں جو اس قدر خود کو ہلکان کیے رکھتا ہے ہمیشہ، اور اس قدر محنت و مشقت کیا کرتا ہے ہمیشہ، حالانکہ اسے یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ رزق کے سلسلے میں اگرچہ محنت کرنا پسندیدہ چیز ہے، لیکن رزق تو ایسی چیز ہے کہ جو اللہ نے خود اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ رزق تو اللہ کے ذمے ہے، رزق تو جو نصیب میں لکھا ہوا ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ کہ جس طرح انسان کو اس کی موت تلاش کیا کرتی ہے کہ موت سے فرار کسی صورت ممکن نہیں ہے، تو اسی طرح انسان کے نصیب میں جو رزق لکھا ہوا ہے وہ رزق خود انسان کو تلاش کیا کرتا ہے، وہ ضرور اسے مل کر رہے گا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا کہ ان روح القدس نفث فی روعی ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها۔ جبریل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی انسان اس وقت تک مر نہیں سکتا کہ جب تک وہ اپنے حصے کا رزق مکمل نہ کر لے۔ تو رزق کی خاطر انسان اس قدر جو بھاگ دوڑ اور محنت و مشقت کیا کرتا ہے، حالانکہ رزق تو اللہ کے ذمے ہے، جبکہ وہ چیز جو کہ اللہ کو اپنے بندوں سے چاہیے، وہ چیز کہ جس کی جانب ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، وہ چیز ہے اللہ کی عبادت و اطاعت، اور یہ کہ نماز کی پابندی کرتے رہنا۔ تو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ اے انسان، تم اپنے اہل و عیال کو بھی نماز کا حکم دیتے رہا کرو، اور یہ کہ تم خود بھی ہمیشہ نماز کی پابندی کرتے رہو، وَاسْطَبِرْ عَلَيْهَا، ثابت قدمی کے ساتھ، صبر کے ساتھ۔ اور روزہ انسان کو صبر کا سبق سکھاتا ہے۔ مزید یہ کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار یہ سوال دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ارشاد فرمائیے گا کہ وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی بدولت انسانوں کو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جنت میں داخلہ نصیب ہو سکے گا؟ فقال تقوی اللہ وحسن الخلق۔ تب جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ دو اعمال ایسے ہیں، دو باتیں ایسی ہیں کہ جن کی بدولت انسانوں کو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ پہلی چیز یہ کہ تقوی اللہ، اللہ کا خوف، پرہیزگاری کے یہ جذبات، انسان کے دل میں یہ جذبہ ہمیشہ بیدار رہا کرے کہ اللہ مجھے ہمیشہ ہر حالت میں دیکھ رہا ہے، میں کسی بھی جگہ ہوں،
میں خلوت میں ہوں یا میں جلوت میں ہوں، کوئی مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، مگر یہ کہ اللہ مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہے، ہر حالت میں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس چیز کا نام ہے تقوی، اللہ کا خوف، امتثال ما امر اللہ بہ واجتناب ما نہى عنہ، طمعا فی ثوابہ وخوفا من عقابہ۔ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ انسان اللہ کے ہر حکم کی تعمیل کیا کرے، اور یہ کہ جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے ہر اس چیز سے انسان باز رہا کرے۔ کیوں؟ طمعا فی ثوابہ وخوفا من عقابہ، یہ ہر خیر و خوبی کو اپنانا اور ہر برائی سے ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھنا، کس لیے؟ صرف اللہ کی خاطر، صرف اس لیے کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے۔ اس چیز کا نام ہے تقوی، اور یہ کہ روزے کا اصل مقصود بھی یہی ہے، یعنی تقوی کا حصول۔ کہ جہاں قرآن کریم میں روزے کی فرضیت کی خبر دی گئی اور روزے کا حکم دیا گیا، تو ساتھ ہی اس کی حکمت بھی بیان کر دی گئی کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو سکے۔ تو یہ تقوی دو باتیں کہ جن کی بدولت انسانوں کو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جنت میں داخلہ نصیب ہو سکے گا، ان دو باتوں میں سے پہلی بات یا پہلی چیز ہے تقوی، اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے، یعنی تقوی۔ اور دوسری چیز بیان فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وحسن الخلق، خوش اخلاقی، یعنی اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، اور مزید یہ کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی ہمیشہ خوش اخلاقی کا معاملہ اور رویہ روا رکھنا زندگی بھر۔ تو یہ خوش اخلاقی ایسی چیز ہے کہ جس کی بدولت انسانوں کو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، اور روزہ بھی انسان کو یہی سبق سکھاتا ہے کہ انسان اچھے اخلاق و عادات کو اپنائے، خوش اخلاقی کو اپنا شیوہ و شعار بنائے، اور یہ کہ ہر قسم کی بری عادتوں سے انسان اپنا دامن بچائے رکھے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث۔ روزہ صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام تو نہیں ہے، بلکہ حقیقی روزہ یہ ہے کہ انسان کھانے پینے سے پرہیز کے علاوہ مزید یہ کہ ہر قسم کی برائی سے، برے اخلاق سے، بری عادتوں سے پرہیز کیا کریں۔ تو یہ دو باتیں ہو گئیں کہ جن کی بدولت انسانوں کو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ پہلی بات تقوی، یعنی خوف خدا، اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے، تقوی کا حصول۔ اور دوسری بات خوش اخلاقی، اور روزہ بھی روزے دار کو خوش اخلاقی کا سبق سکھاتا ہے کہ انسان اپنے اخلاق کو درست کرے اور بری عادتوں سے، برے اخلاق سے اجتناب کیا کریں۔ اور اس کے بعد مزید فرمائے کہ ثم سئل عن اکثر ما يدخل الناس النار،
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال دریافت کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول، ارشاد فرمائیے گا کہ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی برائیاں ہیں کہ جن کے نتیجے میں انسانوں کو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جہنم میں جانا پڑے گا۔ کہ پہلا سوال یہ کہ وہ کون سے اعمال ہیں جن کی بدولت انسانوں کو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جنت میں داخلہ نصیب ہوگا، اور اب یہ کہ وہ کون سی باتیں ہیں یا اعمال ہیں کہ جن کے نتیجے میں انسانوں کو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جہنم میں جانا ہوگا۔ فقال، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا، الفم والفرج، دو باتیں، دو چیزیں۔ پہلی چیز ہے الفم، یعنی یہ منہ، یہ انسان کا منہ، اور دوسری چیز ہے انسان کی شرمگاہ۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، انسان کا منہ اور انسان کی شرمگاہ، کہ جن کے غلط استعمال کے نتیجے میں انسانوں کو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں جہنم میں جانا پڑے گا۔ پہلی چیز یعنی منہ کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے تو اس سے کیا مراد ہے اور کیا تفصیلات ہیں، تو اس بارے میں مزید گفتگو کے ہمراہ انشاءاللہ ناظرین کرام ہم جلد حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔